الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد 24ویں پارے کا 15واں رکوع سورہ حامیم سجدہ کا آغاز ہو رہا ہے۔ حامیم یہ حروف مقطعات ہیں، ان کے معنی اللہ ہی کو معلوم ہے۔ تنزیل من الرحمن الرحیم، قرآن کریم کا نازل ہونا اس ذات کی طرف سے ہے جو رحمان الرحیم ہے۔ یہ کتاب ہے فصلت آیاتہ، اس کی آیات کو تفصیل سے بیان کیا گیا، اور ایک مطلب ہے کہ اس کی آیات کو جدا جدا کر دیا گیا، یعنی آیتیں بنا دی گئی، اور یہ قرآن ہے، یعنی بار بار پڑھی جانے والی کتاب، عربیاً عربی زبان میں ہے، لقوم یعلمون، یہ کتاب ان لوگوں کے لیے ہے جو علم رکھیں، یعنی جو اللہ کو مانتے ہوں، اللہ کے رسول کو مانتے ہوں، جو اتنا علم تو رکھیں کہ ہمارا رب اللہ ہے، ان کے لیے یہ کتاب ہے۔ بشیرا و نذیرا، قرآن مجید کی 2 صفات کا ذکر ہے کہ قرآن بشیر بھی ہے، نذیر بھی ہے۔ جس طرح ہر نبی کی یہ 2 صفتیں ہیں کہ وہ بشیر اور نذیر ہیں، اسی طرح قرآن بھی بشیر اور نذیر ہے کہ نیک لوگوں کو جنت کی خوشخبری سناتا ہے اور نافرمانوں کو جہنم کے عذاب سے ڈراتا ہے۔ فأعرض أكثرهم، ان میں سے اکثر لوگ اعراض کرتے ہیں، منہ پھیر لیتے ہیں، فهم لا يسمعون، پھر وہ اس کو سنتے نہیں، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قرآن سناتے ہیں لیکن اکثر لوگ سنتے نہیں ہیں، منہ پھیر لیتے۔ اور یہ مکہ کے مشرک یوں کہتے تھے، یعنی کوئی پوچھتا بھی قرآن کو کیوں نہیں مانتے تم، تو وہ عذر پیش کرتے۔ وہ عذر کیا تھا؟ کہتے قلوبنا فی اکنۃ، کہ ہمارے جو دل ہیں یہ پردے میں ہیں، غلاف میں لپٹے ہوئے ہیں، مما تدعونا الیہ، اس چیز سے جس کی طرف ہمیں دعوت دی جا رہی ہے، تو ہمارے دل اس طرف جاتے ہی نہیں کیونکہ غلاف میں لپٹے ہوئے ہیں۔ وفی آذاننا وقر، ہمارے کانوں میں ڈانٹیں پڑی ہوئی ہیں، ومن بیننا وبینک حجاب، ہمارے اور تمہارے درمیان پردے حائل ہیں، اس لیے ہم تو قرآن کو مانتے ہی نہیں ہیں۔ یعنی وہ عذر پیش کرتے تھے کہ ہماری یہ مجبوری ہے۔ اللہ کہتے ہیں یہ مجبوری نہیں ہے ان کی، یہ صرف ان کے بہانے ہیں، اور ان کی نافرمانی کی وجہ سے اور ان کی گستاخی کی وجہ سے ہم نے یہ کیا کہ ان کے دل کو پردوں میں ڈال دیا اور ان کے کانوں میں ڈانٹیں ڈال دی۔ فعمل، وہ نبی علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ آپ اپنا کام کریں، ہم اپنا کام کریں گے۔ اس پر پھر اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ یوں کہیے انما انا بشر مثلکم، کہ جس طرح تم بشر ہو اس طرح میں بھی بشر ہوں، یعنی جنس کے لحاظ سے میں بھی بشر ہوں، لیکن مرتبے اور مقام کے لحاظ سے ساری مخلوقات میں سب سے افضل آپ ہیں۔ ساری مخلوقات میں اللہ کے بعد سب سے بڑے آپ ہیں، لیکن جنس کے لحاظ سے
آپ بشر ہیں۔ اور اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میرے محبوب کو یوں نہ کہا کرو کہ بشر ہیں، یوں کہو کہ سید البشر ہے، کہ تمام انسانیت کے سردار ہیں۔ یوحا الیہ، میری طرف وحی کی جاتی ہے، اور وحی کیا ہے؟ انما الہکم الہ واحد، کہ تمہارا خدا ایک اللہ ہے، وہ اکیلا ہے، وحدہ لا شریک ہے، اور کوئی تمہارا خدا نہیں ہے۔ فاستقیموا الیہ، اس بات پر ڈٹ جاؤ، استقامت دکھاؤ۔ استقامت کہتے ہیں سیدھے کھڑے ہونے کو، جھول نہ ہو، جھکاؤ کسی طرف نہ ہو، اس کو کہتے ہیں استقامت۔ تو اللہ کہتے ہیں سیدھے کھڑے ہو جاؤ اس پر، یعنی اللہ کی توحید پر، کہ بس اللہ ہی خدا ہے، اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے۔ واستغفروہ، اور اگر غلطی ہو جائے، گناہ ہو جائے تو استغفار کرتے رہو۔ وویل للمشرکین، مشرکوں کے لیے ہلاکت ہے، تباہی ہے، بربادی ہے۔ الذین لا یؤتون الزکاۃ، یہ مشرک وہ ہیں جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے اور آخرت پر یقین نہیں رکھتے بلکہ اس کا انکار کرتے۔ اب یہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، اس پر بعض لوگوں نے کہا کہ زکوٰۃ تو مدینہ میں فرض ہوئی۔ آج کل بھی بعض لوگ کہہ دیتے ہیں اور جی زکوٰۃ تو مدینہ میں فرض ہوئی، مکہ میں تو فرض ہی نہیں تھی۔ ان بیچاروں کو غلطی لگی، زکوٰۃ فرض مکہ میں ہوئی، شروع ہی میں ہو گئی، لیکن زکوٰۃ کا جو نصاب ہے وہ مدینہ میں آیا۔ پہلے حکم یہ تھا کہ اپنی ضرورت سے زائد جتنا ہے سب دے دو، لیکن مدینہ پہنچ کر پھر اللہ نے نصاب بتا دیا کہ دولت جمع کرتے رہو، اس نصاب سے آگے پہنچو گے تو زکوٰۃ دینی پڑے گی، اور اتنی دینی پڑے گی، باقی جمع کرتے رہو، کوئی پرواہ نہیں۔ پھر بعض نے یہ کہا کہ کافروں پر تو جب کلمہ ہی نہیں پڑا تو زکوٰۃ کیسے فرض؟ تو بعض علماء نے کہا کہ کافروں کے ذمے بھی یہ ہے کہ وہ بھی زکوٰۃ دیا کریں، اور بعض نے کہا کہ وہ اس لیے خرچ نہیں کرتے تھے، یعنی دوسرے لوگوں کو دیتے تھے، اور عرب کے اندر تو ویسے ہی سخاوت مشہور ہے، وہ تو بڑے سخی لوگ ہیں، لیکن مسلمان کو نہیں دیتے تھے، کہتے یہ ہمارے مذہب کا نہیں ہے، یہ ایک نئے دین میں چلا گیا، اس کو ہم نہیں دیں گے۔ تو اس پہ اللہ نے اشارہ کیا کہ یہ وہ مشرک ہیں کہ جو مسلمانوں کو نہیں دیتے، عام کافروں کو دیتے ہیں۔ تو اللہ کہتے ہیں ایسے مشرکوں کے لیے ہلاکت ہے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لائے، یعنی جن کا عقیدہ صحیح ہے، کیونکہ ایمان لانا ہر آدمی سمجھتا ہے کہ کلمہ پڑھ لیا تو ایمان لے آیا، لیکن آگے بھی تو چلنا پڑے گا نا، کہ کلمہ پڑھنے کے بعد عقیدہ ٹھیک رکھے۔ اگر وہ کفری عقیدہ رکھے اور کلمہ بھی پڑھتا رہے تو مسلمان تو نہیں ہوگا۔ جس طرح قادیانی ہیں، کلمہ وہ بھی یہی پڑھتے ہیں، ہمارے والا کلمہ پڑھتے ہیں، لیکن ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی نہیں مانتے۔ اب یہ کافر ہو گئے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف نبی نہیں ماننا، آخری نبی ماننا یہ ضروری ہے۔ اب وہ آخری نہیں مانتے، کلمہ بے شک پڑھتے ہیں۔ اس طرح شیعہ حضرات ہیں، کلمہ یہی پڑھتے ہیں، لیکن قرآن کریم کو نہیں مانتے، کہتے ہیں یہ قرآن اصل ہے ہی نہیں، کہتے ہیں یہ اس میں تو رد و بدل ہو گیا۔ پھر وہ کہتے ہیں جی قرآن کے تو 40 پارے تھے، یہ تو 30 ہیں، 10 پارے غائب ہیں۔ پھر کبھی کہتے ہیں جو اصل قرآن ہے وہ تو ہمارے 12ویں امام کے پاس ہے اور وہ غار میں چھپے ہوئے ہیں، جب دجال آئے گا تو وہ آئیں گے۔ عجیب عجیب باتیں ہیں۔ اور پھر نعوذ باللہ صحابہ کرام کو مسلمان نہیں مانتے، اور سب سے بڑے صحابی جو نبیوں کے بعد پوری کائنات میں سب سے بڑے ہیں، نبیوں کے بعد سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو مسلمان ہی نہیں مانتے، کہتے ہیں مسلمان ہی نہیں ہے۔ جبکہ ہم نے 10ویں پارے میں پڑھا کہ اللہ کہتے ہیں اذ یقول لصاحبہ، ہجرت کے رات غار سور میں جب نبی نے اپنے صحابی سے کہا
یہ دو ہی تو تھے۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں اذ یقول لصاحبہ، جب نبی نے اپنے صحابی سے کہا لا تحزن، غم نہ کر، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو علماء نے لکھا کہ صدیق اکبر کی صحابیت تو قرآن میں ہے۔ اب اگر کوئی کہے کہ میں صدیق اکبر کو مسلمان نہیں مانتا تو گویا وہ قرآن کو نہیں مانتا، اور جو قرآن کو نہیں مانتا مسلمان ہی نہیں ہے۔ اب بظاہر وہ کہے گا میں کلمہ پڑھتا ہوں، لوگ بھی کہیں گے جی کلمہ پڑھتا ہے۔ تو اس لیے جہاں پر بھی قرآن میں یہ لفظ آئے ان الذین آمنوا الا الذین آمنوا یا ایھا الذین آمنوا، تو اس کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ کلمہ پڑھ لیا، مطلب یہ ہے کلمہ پڑھنے کے بعد عقیدہ بھی صحیح رکھا، اور وعاملوا الصالحات، نیک عمل کیے۔ لیکن نیک عمل کا یہ مطلب نہیں جس کو میں نیک کہوں، وہ عمل جو شریعت نے نیک کہا ہے، جو عمل شریعت نے جائز قرار دیا ہے وہ عمل کرتے ہوں تو لہم اجر غیر ممنون، ان کو اتنا اجر ملے گا کہ جس کی انتہائی کوئی نہیں۔ اللہ اتنا اجر دیں گے جس میں کہتے ہیں بے شمار، لا متناہی، غیر متناہی، بہت زیادہ اجر اللہ عطا فرمائیں گے۔ قل، اے نبی ان سے پوچھئے اَإِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ، کیا تم اس ذات کا انکار کرتے ہو جس نے زمین کو 2 دنوں میں بنایا؟ کچھ یہودیوں نے مشرکین سے کہا تھا کہ جاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ کے آؤ کہ زمین و آسمان کتنے دنوں میں بنے۔ وہ سمجھتے تھے کہ اس کا جواب نہیں آئے گا ان کو تو ہم شور مچائیں گے کہ آپ اللہ کے رسول نہیں۔ تو اللہ نے کہا میرے محبوب ان کو بتا دو اس اللہ کا انکار کرتے ہو جس نے زمین کو 2 دن میں بنایا، اور تم اس اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہو حالانکہ وہ اللہ رب العالمین ہے۔ اور پھر اللہ نے اس زمین میں پہاڑ بنا دیے، اس میں برکتیں رکھ دیں، اس میں مخلوق کا رزق رکھ دیا، فی 4 ایام، یہ سارا کام 4 دنوں میں ہوا۔ سواء للسائلین، یہ ہو گیا پوچھنے والوں کے لیے حساب برابر ہو گیا، یعنی جواب آ گیا۔ احادیث میں تفصیل موجود ہے اس کی کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کے نظام کو 6 دن میں بنایا، فی 6 ایام، یہ کئی بار ذکر ہے، 8ویں پارے میں بھی ہم پڑھ چکے ہیں، اور بھی کئی جگہ ہے ذکر۔ تو یہاں تھوڑی تفصیل ہے کہ 2 دن میں اللہ نے زمین بنائی، اور حدیث پاک میں تو یہاں تک ہے کہ اتوار اور پیر ان 2 دنوں میں زمین بنائی، پھر منگل اور بدھ ان 2 دنوں میں زمین کے اوپر پہاڑ، دریا، درخت وغیرہ ان چیزوں کو بنایا، اور زمین کے اندر جو معدنیات رکھنی تھی وہ بنائی۔ پھر اس کے بعد جمعرات کے دن اللہ نے آسمان بنائے، اور جمعے کے دن آسمان کے اوپر کی چیزیں جو ہے جیسا سورج، چاند، ستارے ہیں ان کو بنایا۔ پھر جمعے ہی کے دن آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، پھر جمعے ہی کے دن ان کو جنت میں داخل کیا، پھر جمعے ہی کے دن ان کو جنت سے دنیا میں بھیجا۔ تو یہ سارے کام جمعے کے دن، ہفتے کے دن کوئی کام نہیں کیا۔ اس لیے آپ نے سنا بھی ہوگا پہلے زمانے میں لوگ جو بوڑھے تھے وہ کہا کرتے تھے اتوار، پیر، منگل، ہفتے کو کہتے خالی دن، یہ جی خالی دن ہے۔ تو مجھے ایک نے پوچھا جی خالی دن کیا مطلب ہے؟ میں نے کہا ان بوڑھوں کو کس نے بتایا تھا کہ اللہ نے 6 دن میں یہ کائنات بنائی، ہفتے کے دن وہ خالی دن تھا، اس میں کوئی کام نہیں کیا۔ اور یہ 6 دن اللہ محتاج نہیں ہے، اللہ تو صرف ارادہ کرے تو کائنات بن جائے۔ یہ صرف ہمارے سمجھانے کے لیے ہے کہ تم دنیا میں آئے ہو تو اس دنیا کے نظام کو رب نے 6 دن میں بنایا، تم بھی ذرا شیڈول کے مطابق تھوڑا تھوڑا کام کیا کرو۔ یہ نہیں ہے کہ ایک دفعہ جوش چڑھا جیسا ہماری قوم کو ہے کہ 27ویں کو خوب جاگ رہے ہیں پھر پورا سال چھٹی، نہ، ترتیب سے چلو شیڈول کے مطابق۔ اور یہ بھی سبق دے دیا کہ ہر روز کام 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 نہیں، ہفتے میں ایک چھٹی بھی کیا کرو، یہ اللہ نے سمجھایا سارا۔ تو پھر اللہ فرماتے ہیں ثم استوى الى السماء، پھر اللہ متوجہ ہوئے آسمان کی طرف، وہی دخان، وہ ایک دھواں سا تھا، پھر اس دھوئیں کو اللہ نے آسمانوں میں تبدیل کیا۔ پھر اللہ نے کہا آسمان سے بھی اور زمین سے بھی ائتیا طوعا او کرہا، میری فرما برداری کرو گے خوشی سے یا جبراً، یعنی میں نے تمہیں بنایا ہے
اب جو حکم دوں گا اس کو خوشی سے مانو گے یا پھر زبردستی منواؤں؟ تو دونوں نے کہا اتینا طائعین، اے اللہ ہم تو خوشی سے آپ کی اطاعت کریں گے۔ زمین نے بھی کہا، آسمانوں نے بھی کہا۔ فقضاہن سبع سماوات، پھر اللہ تعالیٰ نے 7 آسمان بنائے، فی یومین، 2 دنوں میں بنائے، وأوحى فی کل سماء، پھر ہر آسمان کو حکم دیا، امرہا، جو حکم اس کے ذمے تھا۔ پہلے آسمان کے ذمے جو حکم تھا وہ دے دیا، دوسرے کے ذمے، اس طرح 7 کے ذمے جو کام تھے وہ اللہ نے ان کو حکم دے دیا۔ وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، اور آسمان دنیا جو ہے، یہ دنیا کا آسمان جو ہمیں نظر آ رہا ہے، اگرچہ علماء لکھتے ہیں کہ یہ آسمان نظر نہیں آ رہا، یہ ایک فضا میں ایک روشنی سی ہے جو نظر آتی ہے۔ آسمان تو بہت بلند ہے، وہاں تک ہماری نظر نہیں پہنچ سکتی، لیکن ہم تو اسی کو آسمان کہیں گے جو ہمیں دکھائی دے رہا ہے۔ اللہ کہتے ہیں اس آسمان کو ہم نے ستاروں کے ذریعے خوبصورت بنا دیا، سے پہلے ستارے بنا دیے، خوبصورت بنا دیے، وحفظا، اور ہم نے اس کو محفوظ بھی بنا دیا۔ یہ بھی ہم کئی بار پڑھ چکے ہیں۔ محفوظ بنانے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے جو جنات تھے، بڑے بڑے جن، یہ جایا کرتے تھے آسمان کے قریب، بالکل آسمان کے قریب جا کر آسمان سے اوپر کی باتیں سنتے۔ پہلے ہی آسمان کے اوپر جو فرشتے بیٹھے ہوتے وہ باتیں کر رہے ہوتے، ایک دوسرے سے پوچھتے، ہاں بھئی تیرے ذمہ کیا لگا، اگلے ہفتے تیرا کیا کام ہے؟ تو وہ آپس میں باتیں کرتے کہ میرے ذمہ فلاں کام فلاں کام فلاں کام۔ تو وہ جنات سن کر آ جاتے اور آ کر نجومیوں کے کان میں بتا دیتے، نجومی پیشن گوئی کر دیتے، تو ویسا تو ہو نہیں تھا تو وہ ہو جاتا، تو لوگ پھر کہتے واہ بڑی پہنچی سرکار ہے، ہفتہ پہلے بتا دیا تھا۔ تو جب ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو پھر اب ان جنات کا آسمان کے قریب جانا روک دیا، اب نہیں جا سکتے۔ اب اللہ نے کیا سسٹم رکھا ہے کہ آسمان سے کافی نیچے فرشتوں کی ڈیوٹی لگائی ہے جو بطور چوکیدار کھڑے ہیں۔ اب اگر کوئی جن جاتا ہے تو اس کو روکتے ہیں، اور اگر کوئی بہت طاقتور جن ہو، زیادہ شرارتی ہو اور ڈاش ڈول دے کے نکل جائے اور آسمان کے قریب جائے، باتیں سن لے، واپس جب آتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے ایک آٹومیٹک سسٹم رکھا ہے، خود کار سسٹم رکھا ہے کہ ایک ستارہ ٹوٹتا ہے، اس کو لگتا ہے اور وہیں جلا کے راکھ کر دیتا ہے۔ اس کو شہاب ثاقب کہتے ہیں۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں وَحِفْظًا، ہم نے اس آسمان دنیا کو محفوظ کر دیا جنات سے۔ ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ، یہ اندازہ ہے آسمان و زمینوں کو جیسے بنایا، جو نظام بنایا، یہ سب اللہ کا اندازہ ہے جو اللہ غالب ہے، علم والا ہے۔ فَإِنْ أَعْرَضُوا، اگر یہ لوگ منہ پھیریں یعنی اللہ اس کے رسول کی بات سے، تو آپ کہہ دیجئے أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ، میں تمہیں ڈرا رہا ہوں اس چیخ سے جیسی چیخ قوم عاد اور قوم ثمود پہ آئی تھی۔ یعنی بس فرشتے نے چیخ ماری تھی، مر گئے تھے، تو میں تمہیں ڈرا رہا ہوں، باز آ جاؤ، یہ نہ ہو کہ ایک فرشتہ آئے اور چیخ مارے تم مر جاؤ۔ اذ جاءتهم الرسل، ان کے پاس رسول آئے تھے، یعنی قوم عاد قوم ثمود کے پاس، من بین ایدیہم، کبھی آگے سے رسول آ رہے ہیں، کبھی پیچھے سے آ رہے ہیں، روک رہے ہیں، ان کو دعوت دے رہے ہیں، اور کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ تعبدوا الا اللہ، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا۔ قالوا، وہ آگے سے جواب میں یوں کہتے، لو شاء ربنا، اگر ہمارا رب رسول بنانا چاہتا تو فرشتوں کو بھیجتا۔ پہلے زمانے کے سارے کافر یہ کہتے تھے کہ رسول یہ انسان ہے، لیکن رسول نوری مخلوق کو ہونا چاہیے، فرشتوں کو ہونا چاہیے، وہ یہ کہتے تھے۔ اور آج ہماری قوم عجیب ہے، کہتی ہے رسول مانتے ہیں لیکن بشر نہیں مانتے، یہ نوری مخلوق ہے۔ وہ کہتے تھے یہ نوری کو ہونا چاہیے، یعنی وہ بشر مانتے تھے، رسول نہیں مانتے تھے۔ یہ رسول مانتے ہیں، بشر نہیں مانتے۔ جبکہ 15ویں پارے میں ہم پڑھ چکے ہیں، قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا کہ نبی علیہ السلام سے کہ آپ ان سے کہہ دیجئے هل كنت الا بشر الرسول، کہ میں بشر ہوں اور رسول ہوں۔ تو دونوں چیزیں مانیں گے تو مومن بنیں گے۔ ایک بندہ کہتا ہے بشر مانتا ہوں رسول نہیں مانتا، مومن نہیں۔ ایک بندہ کہتا ہے رسول مانتا ہوں بشر نہیں مانتا، تب بھی مومن نہیں، کیونکہ قرآن نے دونوں لفظ استعمال کیے ہیں، بشر اور رسول،
بشر بھی ماننا ہوگا اور رسول بھی ماننا ہوگا۔ تو وہ کہتے تھے کہ اگر اللہ چاہتا تو فرشتوں کو بھیج دیتا، اس لیے انہوں نے پھر کہا فَإِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ، کہ یہ جو رسول جو پیغام لے کے آئے ہیں ہم اس کو نہیں مانتے، ہم انکار کرتے ہیں۔ اب اللہ کا عذاب آیا، فَأَمَّا عَادٌ، بہرحال جو قوم عاد تھی، فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ، انہوں نے زمین میں ناحق تکبر کیا، اور تکبر کرتے ہوئے کہنے لگے من اشد منا قوة، ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ کیونکہ قوم عاد کو رب نے بہت طاقتور بنایا تھا، ان کے ہاں بڑھاپا نہیں آتا تھا، بیماری نہیں آتی تھی، کئی 100 سال ان کی زندگی ہوتی تھی، اور 90 فٹ قد ہوتا تھا، اور طاقتور اتنے کہ یہ انگلیوں سے، بس صرف انگلیاں، بازو نہیں لگاتے تھے، بس انگلیوں سے یوں درخت کا تنا پکڑا اکھاڑ کے پھینک دیا، اتنے طاقتور۔ تو اس وجہ سے تکبر آ گیا، کہہ لگے من اشد منا قوة، ہم سے بڑا طاقتور کون ہے؟ اللہ کہتے ہیں کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ جس اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے وہ اللہ ان سے بڑا طاقتور ہے؟ تو کہتے ہیں ہم سے بڑا طاقتور کوئی نہیں۔ اللہ کہتے ہیں ان کو کہو سوچو، جس رب نے تمہیں پیدا کیا ہے، جس نے طاقت دی ہے، وہ تم سے بڑا طاقتور ہے۔ وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ، اور یہ لوگ ہماری آیات کا انکار کرتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام میں ایک کونے میں عبادت فرما رہے تھے، اور ایک کونے میں سردار لوگ بیٹھے تھے جو مشرک تھے، ابو جہل وغیرہ۔ تو انہوں نے کہا کہ ان سے بات کیوں نہیں کرتے، ان سے بات کرو کہ یہ اپنی تبلیغ چھوڑ دیں۔ تو ولید بن مغیرہ، یہ بھی ایک سردار گزرا ہے، آگے اس کا ذکر کئی دفعہ آئے گا، سورہ مدثر میں بھی آئے گا، کہ یہ اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھی، اور اس کے باپ کا پتہ نہیں تھا کہ باپ کون ہے، اور اللہ نے اس کو 10 بیٹے دیے، اور سب کے سب مکہ میں تھے، اور اس زمانے میں اس کی سالانہ آمدنی 1 کروڑ روپیہ تھی، سالانہ آمدنی، باغات تھے اس کے بہت۔ تو اس نے کہا کہ اگر اجازت دو تو میں جا کے بات کروں۔ انہوں نے کہا جاؤ بات کر۔ انہوں نے کہا تمہیں پتہ ہے میں ٹیبل ٹاک کا ماسٹر ہوں، مذاکرات میں بڑا ماہر ہوں۔ انہوں نے کہا جاؤ بات کرو۔ وہ آیا، ہمارے نبی کے سامنے بیٹھا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے باتیں کرنے لگا کہ آپ نے کیا اختلاف شروع کر دیا ہے، اپنی قوم میں آپ نے تقسیم کر دی، گروہ بنا دیے، کچھ آپ کی طرف ہیں کچھ آپ کے مخالف ہیں، کیا کر رہے ہیں آپ اس تبلیغ کو چھوڑ دیں۔ تو اس نے باتیں کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سنتے رہے۔ آپ نے پوچھا بات کر لی ساری؟ انہوں نے کہا ہاں میں نے کر لی۔ آپ میری بات سن۔ آپ نے یہ تلاوت شروع کر دی اس سورت کی، حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم، پڑھتے گئے، اور وہ یوں پیچھے ٹیک لگا کے یوں سنتا رہا۔ تو جب نبی پاک صاحب یہاں پہنچے نا کہ قوم عاد پر عذاب کیسے آیا، تو اٹھا اور ہمارے نبی کے منہ پہ ہاتھ رکھا، خدا کا واسطہ آگے نہ پڑھو۔ عذاب سے وہ بھی ڈرتے تھے، بس آگے نہ پڑھو، لیکن ہمارے نبی نے پڑھا، پڑھتے آگے گئے، اور جب سجدے والی آیت آئی تو ہمارے نبی نے سجدہ کیا۔ اس نے سجدہ نہیں کیا، بلکہ اس نے مٹی اٹھا کے پیشانی پہ لگا لی، ہمارا سجدہ ہو گیا جی، وہ سجدہ نہیں کیا۔ تو وہاں سے اس کا منہ لٹکا ہوا تھا، اور واپس آیا تو وہ سردار دیکھ کے کہتے ہیں کہ لگتا ہے کہ محمد کا جادو اس پہ بھی چل گیا۔ وہ تو جادو کہتے تھے نا۔ تو جب یہ آئے، ولید بن مغیرہ آیا، تو سب نے کہا ہاں بھی کیا بنا؟ اس نے کہا تمہیں پتہ ہے نا میں بڑے بڑے بادشاہوں سے باتیں کر کے آیا ہوں، مذاکرات کر کے۔ انہوں نے کہا ہاں۔ انہوں نے کہا سچی بات یہ ہے کہ جو قرآن وہ پیش کرتے ہیں وہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے، وہ اللہ کا کلام ہے، لیکن مان نہیں سکتے، ہم لوگوں کے سامنے اقرار نہیں کر سکتے۔ ان کا پھر کیا کہیں؟ تو وہ آپس میں کہتے ہیں یہ کہہ دو، یہ کہہ دو، یہ کہہ دو۔ ان کا یہ بھی غلط ہے، یہ بھی غلط ہے، یہ بھی غلط ہے، کیا کہیں؟ اخیر کہنے لگے اتنا بات کہہ دیا کرو کہ جادو ہے بس، تاکہ لوگوں کو ان باتوں سے دور رکھنا ہے، قرآن سے دور رکھنا ہے، بس یوں کہہ دو کہ جادو ہے تاکہ لوگ قریب نہ جائیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جب پڑھ کے سنایا، فرمایا کہ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا، قوم عاد پر اللہ کہتے ہیں ہم نے تیز ہوا بھیجی،
ان دنوں میں جو دن ان کے لیے منحوس بنے، کوئی وقت منحوس ہوتا نہیں، ان کے لیے منحوس بنے، اور وہ 7 راتیں اور 8 دن، 7 لیال و 8 ایام تیز ہوا چلی، لنذیقہم عذاب الخزی، تاکہ ہم ان کو ذلت والا عذاب چکھائیں دنیا میں، اور آخرت میں بھی ان کو رسوا کریں، اور کوئی ان کی مدد کرنے والا نہیں ہوگا۔ ہود علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ ایمان والوں کو لے کر اسی میدان میں آپ بیٹھ جائیں اور دائرہ لگا دیں، اور اپنے ساتھیوں سے کہہ دیں دائرے سے باہر کوئی نہ نکلے۔ اب وہ دیکھ رہے ہیں کہ تیز ہوا آ رہی ہے، درختوں کو کھاڑ دیا، چھتیں گرا دی، دیواریں گرا دی، اور ان کو اب لمبے لمبے قد 90 فٹ، ان کو بھی ہوا میں اچھالا اور آپس میں یوں سر ٹکرائے، یوں سر ٹکراتے تھے، پھٹتے تھے اور نیچے گرتے تھے، یوں مر رہے تھے۔ اب اللہ دکھا رہا تھا، اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں یہ، اور وہی ہوا جب دائرے کے قریب آتی تو آہستہ ہو جاتی، اور دائرے کے پاس سے گزرتے بڑی آہستہ آہستہ گزرتی، جو ہی دائرہ کراس کرتی پھر رفتار پکڑ لیتی۔ تو یہ اللہ نے دکھایا کہ ہم چاہیں تو اسی میدان میں ایک ہی ہوا سے دشمن کو مار دیں، اپنوں کو بچا لیں۔ پھر اللہ فرماتے ہیں وَأَمَّا ثَمُودُ، اور جو قوم سمود تھی ہم نے ان کی بھی رہنمائی کی صالح علیہ السلام کے ذریعے سے، لیکن انہوں نے ہدایت کی بجائے اندھا رہنا پسند کیا، یعنی سیدھے راستے پہ چلنا پسند نہیں کیا۔ تو فَأَخَذَتْهُمْ صَاعِقَةُ الْعَذَابِ الْهُونِ، ذلت والے عذاب کی ایک چیخ آئی، ان پر ہوا نہیں بھیجی۔ قوم سمود اور قوم عاد یہ دونوں ایک دادا کی اولاد ہیں، باپ الگ الگ، ایک دادا کی اولاد ہے۔ ان کے دادا کا نام ارم تھا۔ جب قوم عاد پر عذاب آیا تو یہ قوم سمود نہیں تھی وہاں، یہ گئے ہوئے تھے کسی کام سے، تو جب واپس آئے تو دیکھا بھی یہ تو سارے مرے پڑے ہیں، تو آپس میں کہنے لگے بے وقوف تھے نا، میدان میں گھر بنائے تو میدان میں تو گھر گر جاتے ہیں ہوا سے، ہم بنائیں گے پہاڑوں کے اندر گھر، پھر دیکھتے ہیں ہمارا کون کیا بگاڑتا۔ اللہ کو چیلنج کر رہے ہیں۔ انہوں نے پھر باقاعدہ گھر بنائے تراش کر، وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا، کہ تم نے پہاڑوں کو تراش کر گھر بنائے، اور بڑے مطمئن تھے کہ ہم بڑا مضبوط گھر بنائے، ہمیں کچھ نہیں ہو سکتا۔ اللہ چاہتا تو باہر لا کے مار دیتا، لیکن تاریخ میں آتا تو لوگ کہتے دیکھا وہ بھی باہر ہی مرے نا، ہوا سے مر گئے، فلاں سے مر گئے، تو وہ پہاڑوں کے اندر نہیں مر سکتے تھے۔ اللہ نے دکھانا تھا کہ رب سے کوئی ٹکر نہیں لے سکتا۔ تو وہ جب سوئے ہوئے تھے اپنے گھروں کے اندر، اللہ نے ایک فرشتہ بھیجا، بس اس نے آ کے چیخ ماری، وہ اتنی زوردار چیخ تھی کہ سب کے ہارٹ فیل ہوئے، مر گئے سارے۔ یہ قوم سمود کے ساتھ ہوا۔ اللہ کہتے ہیں یہ ذلت والا عذاب ان کو دیا ایک چیخ کے ذریعے، اور بما کانوا یکسبون، یہ ان کے کرتوتوں کی وجہ سے ہوا۔ اور دونوں قوموں میں سے جو ایمان والے تھے، متقی تھے، ان کو ہم نے بچا لیا، اور یہ ہر دور میں ہوا۔ اللہ ایمان والوں کو، متقی لوگوں کو بچا لیتا تھا اور کافروں کو مارتا تھا۔ تو اس دور میں بھی ایسا ہی ہوگا۔ ہم یہ نہ سمجھیں کہ ہم گناہ کرتے رہیں، نبی کی مخالفت کرتے رہے تو ہماری پکڑ نہیں ہوگی۔ یہ اللہ کی مرضی ہے، پتہ نہیں کیسے پکڑے، کب پکڑے، نہ پکڑے، لیکن آخرت میں عذاب ہے۔ بچے گا وہی کامیاب، وہی ہوگا جو اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے گا۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کریم کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام